الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑ لے اور یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب اللہ نے نازل کی ہے اس طرح کی کتاب میں بھی بنا لیتا ہوں۔ کاش تم ان ظالم لوگوں کو اس وقت دیکھو جب موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے اور فرشتے ان کی طرف عذاب کے لیے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو، آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس لیے کہ تم اللہ پر جھوٹ بودا کرتے تھے اور اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لالا زاروں کو سلام۔ حضرت صدیق فاروق غنی اور علی و معاویہ، حضرت صدیق فاروق غنی اور علی و معاویہ، سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام۔
حق تعالی کی پڑی جن پر نگاہ انتخاب، ان وفا پرور نبی کے دوست داروں کو سلام۔ نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں، آسمان رشد کے ان چاند تاروں کو سلام۔ اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، ان حیات مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام۔ زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، شرع پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام۔ جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، ان مجاہد غازیوں کو جانثاروں کو سلام۔ نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام۔ سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام۔ ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، کشوری ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام۔ جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، جن کی شان پاک پر ناطق ہیں قرآن و حدیث، ان نبی کے پاک دامن دوستداروں کو سلام۔ جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، جن کی گرد راہ میری آنکھوں کا سرما ہے ظہور، کاروان دین کے ان شاہ سواروں کو سلام۔ بزرگان دین، برادران اسلام، پچھلے جمعے میں چونکہ لاہور میں نہیں تھا، اس لیے آپ حضرات سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اس سے پہلے 2-3 نشستوں میں جس مقدس اور پاک باز ہستی کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، یقیناً آپ کو یاد ہوگا۔ جو کچھ ان نشستوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا، وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھا جو رتبہ اور مقام اللہ کریم نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ کل ہی ویسے میں سوچنے لگا آج کی اس نشست کے بارے میں کیا کہنا ہے۔
مجھے یہ خیال آیا کہ اس پاک باز انسان، اس مقدس ہستی کے تذکرے میں ان کے ختم نبوت کے لیے مجاہدانہ کارناموں کا تذکرہ نہیں ہو سکا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں، ہر پہلو سے ایسا لگتا ہے کہ خدا بند قدوس نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے جس شخص کا انتخاب فرمایا، وہ ایک محاورہ ہے نا کہ فلاں فلاں کا رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ اس محاورے کی صحیح مثال، حقیقی صورتحال اگر دیکھنی ہو تو صرف اور صرف سیدنا ابوبکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابوبکر صدیق کی پوری زندگی نبوت سے پہلے بھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفاقت میں یہ رہے، اور نبوت کے بعد بھی زندگی آخری سانس تک یہ وہ شخص ہے۔ یہ اس طرح کا فنا فی الرسول انسان تھا کہ اس کی زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کنایہ، آپ کے ارشادات سننے کے بعد لا نہیں آیا۔ یعنی اپنی کوئی رائے ظاہر کی ہے انہوں نے، یا رسول اللہ میری رائے یہ ہے، کسی فارسی کے شاعر نے شاید اسی کو سامنے رکھ کر یہ بات کہی، نہ رفت بر زبان او لا ہرگز، نہ رفت بر زبان او لا ہرگز، مگر باشہد اللہ الہ الا اللہ۔ کلمہ شہادت میں لا کا لفظ آیا ہے ان کی زبان پر، اس کے علاوہ نبی کی موجودگی میں نبی کے سامنے لا کا لفظ نہیں آیا۔ کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے، کسی بھی پہلو سے دیکھا جائے، یہ عجیب انسان تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک موقع پر مسلمانوں پر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عزم و ہمت والے انسان بھی صدیق اکبر کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا تو ہم تو بالکل ناکامی سے دوچار ہو جائیں گے۔ کائنات انسانی کا یہ مقدس انسان کہتا ہے، عمر یہ فیصلہ جس ذات نے کیا ہے وہ خدا کے پیغمبر ہیں، مجھے اور آپ کو اور ہماری طرح کے دوسرے انسانوں کو اپنے خلاف نظر آتا ہے، ہمیں اپنی ناکامی نظر آتی ہے۔ دیکھے فیصلہ کرنے والی ذات ہے کون؟ شاید اسی طرح کے مزاج ملنے پر اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا، ان اللہ یکرہ فوق سمائہ ان یخطئ ابو بکر، کہ اللہ اپنے آسمانوں پر بھی یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ زمین پر ابو بکر نے کبھی غلطی نہیں کرنی۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ میرے دوستو، سچی بات یہ ہے کہ ہم پہچان نہیں سکے ابوبکر صدیق کو، نہیں پہچان سکے۔ شاید پچھلی سے پچھلی نشست میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول میں نے نقل کیا تھا، لقد قمنا بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما كنا نهلك لولا امن اللہ علینا بابی بکر۔
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور آپ کی وفات کے بعد ہم اس موڑ پر، خطرناک موڑ پر کھڑے ہو گئے تھے، وہاں پہنچ گئے تھے۔ اگر اللہ نے ابو بکر صدیق کی شکل میں ہم پر احسان نہ فرمایا تو ہم سب کے سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ صحیح بات میں کہتا ہوں میرے دوستو، میرے سمیت ہم سب ابو بکر صدیق کی ہستی اور آپ کی شخصیت کا کروڑواں حصہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ ان کی پوری زندگی کے ایک ایک دن اگر کوئی شخص معلوم کر کے دیکھ سکے تو آدم کی اولاد میں کسی پیغمبر کی امت کے اندر ایسا انسان خدا نے پیدا ہی نہیں کیا۔ آج ان کے وصال کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ کم بیش 1500 سال گزر چکے ہیں۔ میرا اور آپ کا شاید کہ نسلی اور نسبی کوئی تعلق ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں، صرف ایمانی رشتہ ہے، دینی رشتہ ہے، لیکن نسبی تعلق کوئی نہیں۔ ہم میں سے کوئی تیمی نہیں ہے، بنو تیم میں سے نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق بنو تیم میں سے تھے۔ بعض صحابہ اکرام کے تذکرے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ فاروق اعظم بنو عدی میں سے تھے، سیدنا عثمان بنو امیہ میں سے تھے، سیدنا علی بنو ہاشم میں سے تھے، سیدنا معاویہ بنو امیہ میں سے تھے، وغیرہ ذالک۔ ہاشمی صحیح نسل اب مل سکتے ہیں، اور کہیں اگر کوئی عثمانی ہے بشرط کہ صحیح نسب ہو تو وہ بنو امیہ میں سے ہے۔ لیکن میری اپنی ناقص معلومات کی بنا پر بنو عدی میں سے یا بنو تیم میں سے کوئی نظر نہیں آتا، کیونکہ میری معلومات ناقص ہے، اس واسطے میں اپنی معلومات کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب فرمایا ہے اس مسجد میں تشریف لا کر اللہ کا دین سننے کے لیے۔ یہ اللہ کا ایک انعام ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میری کوئی خوبی نہیں۔ خدا بند قدوس اپنی رحمت کے ساتھ میرے دل پر جو بات ڈالتا ہے میں پوری دیانت اور امانت کے ساتھ آپ تک منتقل کر لیتا ہوں۔ اس پہلو سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات خوش نصیب ہیں۔ لیکن کیا ہم میں سے سب اپنے ماں باپ، اپنے دادا دادی، اپنے نانا نانی، سلسلہ نسب میں جتنے دور تک بھی ہم جانتے ہیں جا سکتے ہیں، کسی مسلمان کو وہ محبت اپنے سلسلہ کے تمام بزرگوں کے ساتھ وہ ہے جو بکر صدیق کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ میں تو پورے شرح صدر کے ساتھ کہتا ہوں، خدا کی قسم میرا سارا خاندان ابو بکر صدیق کی جوتیوں کے تلووں کے ساتھ لگی ہوئی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ نبی کی ہر نسبت پیاری، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان اس بات پر یقین کر لے کر نبی کی ہر نسبت پیاری ہے۔ ہر چیز جو نبی کے ساتھ منسوب ہو گئی وہ بہت اعلیٰ ہے۔ میرے اور آپ کا بلال حبشی سے کوئی تعلق نہیں نسبی طور پر، نہ علاقائی طور پر۔ کہاں کے رہنے والے وہ تھے، کہاں کے رہنے والے ہم ہیں، لیکن بلال حبشی وہ عظیم الشان انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر جو اذیتیں اس نے برداشت کی ہیں
اور اس خوش نصیب انسان جس کا نام بکر صدیق، ان کو خرید کر آزاد کیا، تو فاروق اعظم جیسے عظیم الشان انسان کو یہ کہنا پڑا، جاء سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آ گیا، اور یہ کہنا پڑا ہمارے آقا ابوبکر صدیق نے ہمارے آقا بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ حضرت بلال کالے رنگ کے حبشی، نقوش بھی ان کے چہرے کے ایسے نہیں تھے جو عام دنیا کے، میرے اور آپ کا یا عرب دنیا کے مسلمانوں کے، لیکن کیا مقام ہے وہ، اللہ اکبر۔ معراج پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال تمہاری جوتیوں کی چاپ مجھے جنت میں سنائی دی ہے۔ کیا لوگ تھے یہ! اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی وقت اتنا مشکل نہیں آیا جتنا کہ حضور کے وصال کے فوراً بعد مسلمانوں پر مشکل وقت آیا۔ مرتد ہو رہے ہیں لوگ، زکوٰۃ کے منکر ہیں، اور سب سے بڑا فتنہ ان میں سے مدعیان نبوت کا تھا، غداران نبوت کا تھا۔ ایک ملعون ان میں سے اسود عنسی تھا، ایک طلیحہ اسدی تھا، ایک عورت کو شوق چڑھا سجا بنت حارث، میں بھی نبیہ ہوں، لیکن سب میں سے سب سے بڑا فتنہ مسیلمہ کذاب کا تھا۔ مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے ابوبکر صدیق نے 1200 صحابہ کرام قربان کیے۔ یہ معمولی بات نہیں میرے دوستو، آپ تصور کی آنکھ سے دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا غدار پیدا ہو اور مدعی نبوت پیدا ہو اور مسلمان پھر اس کو برداشت کرے۔ اسوہ صدیقی یہ سبق دے رہا ہے کہ اس وقت تک ہمارے لیے سکون کی نیند سونا حرام ہے جب تک اس کو جہنم رسید نہ کر لیا جائے۔ اس وقت بہت سارے صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ حالات بڑے نازک ہیں، کچھ نرمی سے کام لیں، کچھ تاخیر کر لیں۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا ہرگز 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 نہیں، میری جان چلی جائے، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے جسم کو بھی آسمانی پرندے نوچ کھائیں، یہ مجھے گوارا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غداران نبوت کو برداشت کرنا گوارا نہیں۔ معمولی بات نہیں، 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں ان مدعیان غداران نبوت کی طرف سے۔ مسلمانوں کے خلاف لڑنے والے 10,000 سے زیادہ تھے اور مسلمان 1200 شہید ہوئے۔ اس وقت تک ابوبکر صدیق نے سکون کی سانس نہیں لیا جب تک یہ پتہ نہ چلا مسیلمہ کذاب کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ آپ حضرات پہلے سے ہی جانتے ہیں، یہ کوئی آپ کی معلومات میں اضافہ نہیں کر رہا، میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کی جتنی سانسیں میرے رب نے دے رکھی ہیں اس میں ہم جئیں گے، لیکن یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ اپنا جذبہ یہ بنائیں، مسیلمہ کذاب ہو یا مسیلمہ پنجاب۔ جانتے ہیں آپ مسیلمہ پنجاب کو؟ مرزا غلام القادیانی دجال۔ اس ملعون کے ماننے والے آپ کے اقتدار پر ہیں، اس ملک کے اقتدار پر، اور ہم سب سکون سے بیٹھے ہیں۔
جن لوگوں کی کوششوں سے وہ اقتدار کے کرسی پر آئے، ہم نے ان کو ووٹ دیے، ہم ذرا بھی ندامت کا شکار نہیں ہیں۔ ہم میں سے ایک بڑا طبقہ اصلی بد نصیب جو آج بھی ان کے بارے میں، جو ان کو اقتدار پر پہنچانے والے ہیں، ان کے لیے مثبت رائے رکھتے ہیں۔ اور کیا یہ جھوٹ ہے کہ پاکستان کی سڑکوں کو بکر صدیق کو گالیاں نہیں بکی گئیں؟ کراچی میں بھونکنے والے کتے بھونکتے رہے، اسلام آباد کی سڑکوں پر بھونکتے رہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ صاحب اقتدار نے ان کو گرفت میں لیا؟ یہ حکومت کے کسی کارندے نے ان کی مذمت کی، حتیٰ کہ منافق اپوزیشن کے جو بڑے بڑے جبہ دستار والے انہوں نے سے انہوں نے مذمت نہیں کی۔ یہ سب لوگ اگر ان کا کوئی جھگڑا ہے تو صرف اقتدار کا ہے، کرسی کا ہے۔ اس ظالم حکومت نے غریب انسان کے لیے جینا مشکل کر دیا ہے۔ اور جس تناسب کے ساتھ، میں تو حساس طبیعت والا انسان ہوں، جس تناسب کے ساتھ خودکشیاں اس دور میں، اس ملعون دور میں ہوئی ہیں، اس سے پہلے پاکستان کی سرزمین پر ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لیکن میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، سچ لکھنے پر پابندی ہے، کبھی کبھار کوئی ایک آدھ جملہ آ جاتا ہے۔ آپ حضرات بھی اپنی شعوری زندگی کے اندر مختلف ادوار کے حالات آپ کے سامنے ہوں گے، میرے سامنے بھی ہیں۔ مجھے ایوب خان کے زمانے سے کچھ یاد ہے۔ اس وقت میں اسکول پڑھ رہا تھا جب اقتدار پر آیا، کچھ زیادہ شعور آیا یا خان کے زمانے میں، اس سے زیادہ شعور آیا بھٹو کے زمانے میں۔ اس کے بعد یہ سارے ادوار میرے سامنے ہیں۔ صحابہ اکرام کو بھونکنے والے کتے بھی اس طرح سڑکوں پر دندنا کا نہیں بھونکتے تھے۔ اور اس تناسب کے ساتھ غداران نبوت مرزا قادیانی دجال کے پیروکاروں کو اقتدار کی کرسی پر نہیں بٹھایا گیا تھا۔ میرا رب دیکھ رہا ہے، ہماری نیتوں سے بھی واقف ہے، ہمارے دلوں میں کتنا اضطراب اور پریشانی ہے اس پر یہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کتنے مطمئن ہیں، کتنے بے چین ہیں، یہ بھی سب خدا کو معلوم ہے۔ اس نے ہم سے ایک ایک پائی کا حساب لینا ہے، ہمارے اعمال کا بھی حساب لینا ہے، ہمارے خیالات کا بھی حساب لینا ہے۔ کہیں یہ نہ میرا رب پوچھ لے تمہارا ابوبکر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ابوبکر نے کیا کیا تھا غدار نبوت کے ساتھ؟ تم کس طرح پرسکون زندگی گزار رہے تھے، پرسکون زندگی سے اپنی ملازمتیں بھی کر رہے تھے، اپنا کاروبار بھی کر رہے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کبھی اچھے لوگوں پر برے حکمران نہیں لاتا۔ اس بات کو غور سے سننا، قرآن کا فیصلہ ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ایک ظالم پر خدا دوسرے ظالم مسلط کر دیتا ہے ان کے اعمال کے نتیجے میں۔ جس بے رحمی کے ساتھ یہ مہنگائی کر رہے ہیں، ان بدبختوں کو اصلی نسلی بدبختوں کو کس احساس ہے غریب انسان کس طرح زندگی گزار رہا ہے؟ جب کوئی مذمت کرتا ہے کہ اتنی مہنگائی کیوں کی گئی، تو ایک بدبخت وزیر کہتا ہے باہر کی دنیا کے اندر چونکہ تیل مہنگا ہو گیا لے ہمیں مہنگا کرنا پڑتا ہے۔ بدبختوں، باہر کی دنیا میں اگر وہ مہنگائی کرتا ہے تو حکمران اپنے عوام الناس کا کچھ خیال بھی کرتے ہیں۔
کافر حکومتیں بھی اپنے عوام کے احساس کرتے ہیں اور فلاحی کام کرتے ہیں. بدبخت خدا کی زمین پر اگر دیکھیں تو صرف پاکستان کے اندر دیکھیں. جو شخص خاتم النبیین نہیں بول سکتا وہ مدینہ کی ریاست کیا قائم کرے گا؟ یہ تو میرے، سب سے پہلے میں اپنی بات کو پیش کرتا ہوں، میرے گناہوں کی شامت ہے. درجہ بدرجہ پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کے گناہوں کی شامت ہے، یہ مسلط ہے. لیکن میرے دوستو، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے، بند نہیں ہوا. توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. سچے دل سے خدا کے سامنے ہر انسان توبہ کرے کہ میرے گناہوں کی شامت سے شاید یہ نوست آئی ہوئی ہے. آپ اپنے حالات کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے حالات کو بہتر جانتا ہوں، کس مشکل میں ہر انسان گزر رہا ہے. اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری گناہوں کی شامت سے ہی نوست مسلط ہے، یا اللہ سے نجات عطا فرما. لیکن ایک بات، ہم اختیار کے مالک نہیں ہیں، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں کہ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں. لیکن خدا کی بارگاہ میں التجا کرنے پر پابندی تو کوئی نہیں، اللہ سے مانگنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. ہمارے اندر صالحیت آئے گی، نیکی آئے گی، خدا کی طرف رجوع ہوگا تو خدا جس نوعیت کی مشکلات ہم پر آئی ہیں، خدا ان مشکلات سے نجات دے دے گا. اور ہر انسان اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھے میں نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. ہماری غلطیوں میں سے ایک غلطی ہمارا ووٹ دینا بھی ہے کسی نااہل کو، صرف اس لیے کہ ہمارے علاقے کا ہے، صرف اس لیے کہ ہمارا رشتہ دار ہے، صرف اس لیے کہ جس پارٹی کے ساتھ کا تعلق ہے اس پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ہم محبت رکھتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کما تکونون کذالک یعمر علیکم، جیسے تم ہوگے ویسے تم پر حکمران مسلط کیے جائیں گے. کسی بھی پہلو سے ان میں کوئی خوبی نہیں، نہ دینی لحاظ سے نہ دنیاوی لحاظ سے. کوئی ایک خوبی تو ہو. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اختلاف تھا، ہوگا، ہمیں بھی رہا. اس کے زمانے میں مجھے 1 سال قید با مشقت کی سزا ہوئی. اللہ تعالیٰ عدالتوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس فیصلے کو عدم قرار دیا. اس کے بعد ہی پھر یہ مہربان مجھ پر ساری مہربانی کرتے رہے ہیں. اب بھی کچھ دہشت گردی کے کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، چونکہ میں اس 49 سال کے اندر مسودہ میں دہشت گردی کرتا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں یہ کہوں گا کہ ذوالفقار علی بھٹو کہ شاید اللہ گناہ معاف کر دے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے غداروں کے خلاف فیصلہ لکھ دیا تھا. بہت سے لوگوں کو اب تک بھی فیصلہ اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پیپل پارٹی ہو یا مسلم لیگ، ان کے اندر غداران ختم نبوت موجود ہیں.
یہی وجہ ہے کہ ان میں سے کوئی شخص کسی زبان کھلتی نہیں غداران ختم الوقت کے خلاف، کہ ہماری پارٹی کے لیڈر یا ورکر ناراض ہو جائیں گے۔ کس قدر شقی اور بدبخت ہیں، ان کا نہ موت کا احساس ہے نہ خدا کی جاویدگی کا خیال۔ موت کی جب ہچکی لگے گی کتنی سخت ہوگی وہ۔ میں آپ حضرات سے دستبستہ عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے میری باتیں تلخ ہوں، یقین ہو جاتی ہیں، آپ حضرات کی تحقیر و توہین مطلوب نہیں، مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے، بس صرف یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ایمان بچا کر چلے جائیں، اور خدا سے اگر ہم مانگتے رہے تو شاید اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر ہی حالات بہتر کر دیں اور بروں سے نجات دے دیں۔ لیکن کم از کم یہ تو ہونا کہ خدا کی پکڑ سے تو بچ جائیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، بارہا آپ حضرات نے سنی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے کوئی برائی کو دیکھتا ہے تو تمہارے طاقت ہے تو اپنے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی طاقت نہیں کہ ہاتھ سے روک سکے، فَبِلِسَانِهِ، پھر اس کے خلاف زبان کو کھولے، زبان سے مذمت کرے اس کی، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو دل سے برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، حضور نے فرمایا سب سے کمزور درجہ ایمان کا یہ کہ دل سے برا سمجھتا ہے، ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتا، زبان بھی خلاف چلتا۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، فرمایا اس کے بعد تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا۔ اس شخص کا کیا حال ہے، نہ ہاتھ سے روکتا ہے، نہ زبان اس کے خلاف چلاتا ہے، نہ دل سے برا سمجھتا ہے، اس میں ایمان کی کوئی چیز رمق باقی رہ جاتی ہے؟ کسی کی پیشانی پر نہیں لکھا ہوا کہ یہ مسلمان ہے، اس کے کردار سے، اس کے رویوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں۔ میری درخواست آپ حضرات سے یہی ہے کہ کم از کم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اور کچھ نہیں کر سکتے، خدا ہماری کمزوریوں کو جانتا، زبان ہم نہیں کھول سکتے، اللہ کو ہماری کمزوریاں معلوم ہیں، ہاتھ سے برائی کو نہیں روک سکتے، اللہ کو کمزوریاں معلوم ہیں، تو دل سے برائی کو برا سمجھ کر خدا سے معافی مانگے، یا اللہ مجھ سے اس پہلو میں جو غلطیاں ہو چکی مجھے معاف کر دے۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیں، ہر انسان کو ہر وقت اپنے گنہگار ہونے کا احساس دل میں غالب رکھنا چاہیے، اور خدا ہماری نیتوں سے واقف ہے، دلوں کے اندر کی حقیقت جانتا ہے کہ ہماری سوچیں کیا ہیں۔ انہی نشستوں کے اندر میں بارہا گزارش کر چکا ہوں، اللہ کی عظمت اور کبریائی کا نقشہ کسی انسان کے دل و دماغ سے میوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، نہ کوئی اقتدار والا بڑا ہے، نہ کوئی افسر بڑا ہے، نہ کوئی تھانے دار اور پولیس والا بڑا ہے، نہ کوئی سرمایہ دار بڑا ہے، نہ صاحب اقتدار بڑا ہے، نہ پیسے والا بڑا ہے، نہ نوکری، نہ کاروبار، نہ دکان، نہ فیکٹری، نہ بنگلہ، سب سے بڑے اللہ ہیں۔ ہم جب نماز کے لیے کسی مؤذن کو کہتے ہیں تو سب سے وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے پہلے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے، اور اذان جب ختم کرنے لگتا پھر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر آخر میں عقیدہ توحید کا اعلان، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، جھکتے ہیں تو اللہ اکبر، سیدھے ہوتے ہیں
تو سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ اور ایمان، ہماری سوچ اور فکر یہ غالب ہونا چاہیے کہ خدا سب سے بڑا ہے۔ نہ ہمارا کاروبار بڑا ہے، نہ ہمارے مفادات بڑے ہیں، سب سے بڑے اللہ ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر پھر جب زمین پر آئیں گے تو محمد رسول اللہ سب سے بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عظمت، ان کی محبت، ان کی اطاعت، یہ ہمارا وقت یہ جذبہ دل و دماغ میں غالب رہنا چاہیے۔ کسی کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت کے برابر نہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کا اعلان ہے جس نے نبی کی اطاعت کر لی اس نے حقیقتاً اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی بات مان لی۔ نبی کی ہر نسبت سے پیار کریں میرے دوستو۔ کبھی کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں کہ نبی کی شکل مبارک کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، جس نبی کی شفاعت کا میں امیدوار بنا بیٹھا ہوں، میری شفاعت فرمائیں گے، مجھے دیکھیں گے۔ چلتے ہوئے ایک بات کہہ دیتا ہوں، ناراض کوئی ساتھی نہ ہو، میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، سب میرے ساتھی ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایران کے سفیر آئے، آتش پرستوں کا یہ علاقہ تھا، ان کے ہاں داڑھی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لکھا ہے کتاب میں البدایہ والنہایہ میں، علامہ ابن کثیر نے لکھا، دیگر تاریخی کتابوں میں ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ فلاں علاقے سے آدمی آئے ہیں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جب ان کے چہرے پر پڑی، ایک دم حضور نے اپنا رخ پھیر لیا اور یہ فرمایا ویلکما من امرکما بہذا، تمہارا کھانا خراب ہو جائے، تمہاری یہ شکل بنانے کی کس نے کہا ہے؟ تو وہ کسریٰ کو اپنا رب کہتے تھے، اپنا آقا، کہنے لگا امرنا ربنا، ہمارے آقا نے ہمیں ایسی شکل بنانے کو کہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا میرے رب نے مجھے اس شکل بنانے سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ نے ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، واپس بھیج دیا۔ آپ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، میں منافقت سے اختیار نہیں کر رہا، آپ اپنے گھروں کو چھوڑ کر، علاقے کے مسئلوں چھوڑ کر یہاں تشریف لائیں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں سچ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ خدا کے سامنے جب جائیں تو سرخرو ہو کر جائیں۔ تنہائیوں میں بیٹھ کر سوچیں ہمارے آقا کو ہماری کون سی شکل پسند ہوگی۔ آخر ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں گے اس خیال سے، اس عقیدے سے کہ رسول اللہ ہماری سفارش فرمائیں، اور خدا نخواستہ رسول اللہ نے ہمیں اس شکل میں دیکھ کر حضور نے اپنا رخ مبارک پھیر لیا، تو یہ تمہارے پاس گارنٹی نہیں نا کہ میں نے آج داڑھی نہیں رکھی چلو رکھ لوں گا جی، موت اس سے پہلے نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ تو تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ ہمیشہ سوچا کریں کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کون سی حالت پسند، کیسی شکل ہمیں پسند ہے، کیسا لباس ہمیں پسند ہے، کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، دائیں ہاتھ سے یا بائیں ہاتھ سے؟ آج دائیں ہاتھ میں سگریٹ ہوتا ہے، بائیں ہاتھ سے پلیٹ سے اٹھا کر منہ میں ڈال رہے ہیں۔ ابلیس ہم پر اتنا مسلط ہو چکا ہے کہ ہمارے اعصاب پر بھی حاوی ہو گیا، اور ہمیں کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہم کر کیا رہے ہیں۔ ان اللہ یحب التیامن حتی التنعل والترجل، حدیث کے اندر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دائیں طرف سے ابتدا کرنے کو خدا پسند کرتے ہیں، حتیٰ کہ جوتے پہنے تو پہلے دائیں جوتا پہنے، کنگھی کرنی ہے تو پہلے دائیں طرف سے کنگھی کریں۔
یہ میں نہیں کہہ رہا، میری کوئی بات نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جن کی شفاعت کا میں اور آپ دونوں امیدوار ہیں۔ خدا اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو کلمہ ایمان، کلمہ توحید نصیب فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ لیکن اس کے لیے کم از کم اپنی شعوری زندگی میں کوئی کام تو کریں۔ کام ہم نے جان بوجھ کر دانستہ اللہ کے نبی کی تعلیم کے خلاف کیا ہو اور امیدوار بنے بیٹھیں کہ رسول اللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، کیا حضور مجبور ہیں؟ ممکن ہے کہ کسی دوست کے ذہن میں آئیے کیا فرسودہ خیالات ہیں، بیکورڈ آدمی ہے، کیسی باتیں کرتا ہے، دنیا کتنی ترقی کر چکا ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت سارے وسوسے آئیں گے، کیونکہ ابھی ابلیس مرا نہیں، ابھی وہ ساتھ رہتا ہے۔ اور جنت جب نکالا گیا تھا ملعون کو، اس نے قسم کھائی تھی، فَبِعِزَّتِكَ یا اللہ، تیری عزت کی قسم، تیری کبریائی کی قسم، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اس آدم کی ساری اولاد کو میں گمراہ کروں گا۔ ہماری آزمائش کے لیے اللہ نے اس کو زندہ رکھا ہے۔ وہ ہمانتن دن اور رات ہمارے پیچھے پڑا ہے، اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایمان سے محروم کر کے، یہ تو خدا کا انعام ہے کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت کے ساتھ ایمان کی رمق ہمارے دلوں میں روشن رکھی ہوئی ہے، لیکن اپنے اعمال کو بھی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق اپنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ مطہرت کے بچے تھے، غالب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ربیب تھے، پروردہ، چھوٹے سے بچے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ حضور کی گود میں بیٹھے ہیں اور اسی برتن کے اندر وہ بھی ہاتھ مار رہے ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ تو بچے کی عادت آپ نے دیکھی، وہ دائیں بائیں ہاتھ مارتا رہتا ہے۔ پاک پیغمبر پر خدا کی ارب و ہار رحمتیں اور صلاۃ و سلام ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ نہیں فرمایا چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا بات سمجھاؤں، اس بچے کے حوالے سے ہم تک یہ بات پہنچی ہے۔ پہلی بات حضور نے کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ دوسری فرمائی کل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ 1500 سال کے بعد یہ ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 دانگیں عالم کے اندر موجود ہے۔ یہی بات میرے دوستوں میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے بچوں کے لیے بھی، آپ کے بچوں کے لیے۔ معمولی سمجھ کر نظر انداز نہ کریں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی بڑے ہیں تو نبی کی ہر ادا بڑی ہے۔ اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ تصور غالب رکھیں، خدا کی کبریائی کا تصور غالب رکھیں، اور پھر مخلوق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تصور غالب رکھیں، ان کی ہر ادا کو سب سے اہم سمجھیں۔ ابوبکر صدیق کا نام کس لیے لیتے ہیں؟ کوئی رشتہ داری ہماری؟ وہ رسول اللہ کے غلام تھے، سچے غلام تھے، اس لیے اس سچے غلام کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی نسبت سے ہمارا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میرے دوست اور بزرگوں، دل میں بے شمار غبار اٹھتے ہیں، کیا کہوں اور کیا چھوڑوں۔ بہرحال یہ چند معروضات آپ حضرات خدمت میں پیش کر دیے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ راضی ہو جائے ہم سے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو سننے والے سارے دوستوں کو اپنے رحمتوں سے نواز دے، اور آپ کے گھروں کو دین سے آباد کر دے۔ یہ ایک کتاب ہے جی، اس کا نام ہے رسائل بندیالوی۔ ہمارے دوست مولانا بندیالوی صاحب 27ویں رمضان کو یہاں چند سالوں سے آپ حضرات اس کا بیان سنتے ہیں۔ اچھے عالم ہیں، بڑے نامور خطیب ہیں اور پختہ آدمی ہیں، کچی باتیں نہیں کرتے۔ میں ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خطیب تو بے شمار ہیں، کہ رتب و یابس بے شمار بیان کرنے والے ہیں، یہ پکی باتیں کرتے ہیں۔ ابھی حال میں
مجھے آج ہی صبح پتہ چلا کہ مختلف مضامین پر رسائل لکھے ہیں، 14 رسالے لکھا ہے۔ رسائل بندیالوی، یہ کتاب آپ کو باہر سے مل جائے گی، اور میں مشورہ دوں گا سب حضرات کو کہ ضرور رکھیں، آپ کو آپ کی نسلوں کا فائدہ پہنچے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔